عید زہرا کی خوشی میں سب کو آنا چاہیے اور اس محفل کی زینت کو بڑھانا چاہیے. وہ آج کے دن محفل معصوم گنگا جمنی تہذیب کی محفل اور مشاعرے کے منتظم اور ترمیمان ہونے کی حیثیت سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہیومن ویلفیئر سوسائٹی گزشتہ 30 برس سے بنا سرکاری مدد کے میری صدارت اور اگوائی میں لوگوں کی صلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. 100 سے زیادہ مظاہرے، بھوک ہڑتال، امر انشن وغیرہ وغیرہ میری جانب سے کیے گئے ہیں. آواز اٹھانا اور لوگوں کی بنیادی مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرنا ہی ہمارا مقصد ہے. اس مشن میں میری چھوٹی بہن نیلا فاطمہ سیکریٹری ہیومن ویلفیئر سوسائٹی نے تنظیم کی بخوبی مدد کی ہے اور اس کا ان کا مقصد بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے. عالی جناب مولانا کلب جبار صاحب عبداللہ شکلا جی، سرور عطی صاحب اور موجود سلام. سب سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں عید زہرا کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ سب کو عید زہرا بہت مدعو صاحب نے آج مجھے یہاں مدعو کیا. یقینی طور پہ ان کے اخلاق کی وجہ سے یہاں پر حاضر ہوں. میئر مجیدی ان کا سمان کرتے ہوئے فیروز زیدی صاحب، حق ممبر کی معرفت ہے ہمیں، جو حقائق ہیں وہ سناتے ہیں اور ان کے قاتل فلانتوں کے لیے عید زہرا کی ہم مناتے ہیں. ان کے قاتل فلانتوں کے لیے عید زہرا کی ہم مناتے ہیں. انعقاد فاطمہ زہرا ہے واجب، اس لیے ہم کو پہنچانا ہے دنیا میں پیام فاطمہ. انعقاد فاطمہ زہرا ہے واجب، اس لیے ہم کو پہنچانا ہے دنیا میں پیام فاطمہ. اور آیتوں کی گفتگو میں ان کے لہجے کا ہے حسن. آیتوں کی گفتگو میں ان کے لہجے کا ہے حسن. کیا ہے یہ قرآن کے لب پر کلام فاطمہ. بتانا چاہوں گا کہ 2002 میں ہماری سنستھا بنی تھی. اس کے بعد ہم اس ٹائم پہ جب میری ایج 18 سال کی رہی ہوگی، اس وقت ہم نے جواد صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو اپنا سنستھا کا بعد میں اپنا سرکشک بنایا، سرپرست بنایا. اور اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے ان کو ہر جگہ ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کی. آج تک کوئی بھرشٹاچار، کوئی بےمانی، عدم تشدد کچھ نہیں کیا ہے. اور 21 سال سے ہمیں سرکار سے کوئی گرانٹ نہیں ملی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی سنستھا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہندوستان میں ہوگی جو 21 سال ہو گئے اس کو اپنا کام کرتے ہوئے اور بڑے بڑے کاریہ کیے. کم سے کم نہیں تو 100 سے اوپر دھرنا پردرشن اور وبھن الگ الگ طرح کے معاملوں پہ ہم نے احتجاج کیا اور کام کیا ہم نے اس کا. تو اس طرح سے کوئی ایسی سنستھا نہیں ہوگی جو اس طرح چلائے گی. اور آج بھی ہم ایک لمبی لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے لیے اور یہ ہماری لڑائی جاری رہے گی. اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم ساری کمیونٹیوں کو ایک کر لیں اور ان کے لیے کام کریں. میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے کم سے کم نہیں تو 8 مندر بچائے، ان کے لیے بھی میں نے آندولن کیا. اور ابھی ایک ہے ہنومان واٹکا، اس پہ بھی قبضہ ہو رہا ہے، اس کے لیے مجھے آندولن چلانا ہے. اور اس میں نے FIR بہت دن پہلے 10 سال پہلے بھی کی تھی. تو ہماری یہ جو NGO ہے کسی بھی طرح سے ہر دھرم کے لیے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور کوشش یہی ہے کہ زمین پہ اتر کے بھی کام کیا جائے اور لکھ کے بھی کام کیا جائے. میں اسی لیے بہت سے میں نے ناٹک سنگرہ سے سورج کمار پاٹی جی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میرا ناٹک سنگرہ کا وموچن ہوا تھا تو اس میں بھی یہی سب احتجاج کی باتیں میں اس طرح سے پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارا مشن، ہماری حسینیت کا مشن یہ ہے کہ کسی کی دلداری نہیں کرنا ہے لیکن حق کے لیے آواز اٹھانا ہمارا کام ہے اور یہ میں کر رہا ہوں. اب میں دوسرے شاعر کہ آج میرے ساتھ میں ساہو بھی ہیں، پنڈت بھی ہیں. آج میرے ساتھ میں ساہو بھی ہیں، پنڈت میں. فارمولا جیسوں کو اب بندی بنانا چاہیے. مطلب پیش کرتا ہوں، ظاہر فرمائیں کہ چڑھا ہے امتحان لیکن سہارا فاطمہ کا ہے.
گڑا ہے امتحان لیکن سہارا فاطمہ کا ہے، دعا کو جیتنا ہوگا وسیلہ فاطمہ کا ہے، دعا کو جیتنا ہوگا وسیلہ فاطمہ کا ہے، اور لبے دریا وہ اپنی پیاس کو بکنے نہیں دے گا، لبے دریا وہ اپنی پیاس کو بکنے نہیں دے گا، جسے عباس کہتے ہیں وہ بیٹا فاطمہ کا ہے، جسے عباس کہتے ہیں وہ بیٹا فاطمہ کا ہے۔ یہ تیری باز میں ثنا کا بخار ہے زہرا، یہ تیری باز میں ثنا کا بخار ہے زہرا۔ بلاول صاحب کا بہت خوبصورت انداز، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے۔ پت بھرشٹ ہوا مانو سماج، سدگیان بھلا بیٹھا ہے آج، اور جنمانس کے اور انتر میں اگیان گھسا بیٹھا ہے آج۔ کیسے ہم کس کا دھن لے لیں، کیسے ہم کس کی بھول جائیں۔ بڑی محنتوں سے اپنا کلام لکھتے ہیں، جس کو آپ ہندی میں کویتا کہتے ہیں، بڑی محنت سے کلام لکھتے ہیں، اور وہ انجمنیں کہ جو رات میں سینہ زنی و نواخوانی کرتی ہیں، آج کے دن ابھی مولانا فرما گئے تھے اپنے بیان میں، انہوں نے فرمایا کہ آج کے دن یہ خوشی ہے کہ شوق بڑھایا گیا۔ مدھور صاحب بہت پرانے ہمارے جان پہچان والے ہیں، نام مدہوش ہے لیکن ہے باہوش، بہت ہی باہوش نہیں، یہ پروگرام بھی کرا دے سید علی فاطمہ میرا اور یہی تو زہرا کے نام سے مجھ کو معروف ہے۔ اور میں نے رسول اللہ کا وہ کتھن و قول پیش کیا ہے، جس میں میں نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نواسے حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں، مومن کے دل میں وہ گرمی پیدا ہوگی تو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ غدار ہیں اور غدار رہیں گے۔ کہ آج کے دن کی خصوصیت یہ ہے، میں بتا دوں اپنے بچوں یا اور جنہوں کو نہیں معلوم ہے ان کو بتا دوں کہ آج کا دن وہ دن تھا کہ جو ہمارے چوتھے امام الدین السلام، ان کے سامنے جو کربلا کا سردار لشکر تھا، جو کربلا میں یزید کی طرف سے لشکر کے سردار تھا، اس کا نام تھا عمر سعد، اس کا نام تھا عمر سعد۔ اس کا سر جب امام زین العابدین کے سامنے آج کے دن پیش کیا گیا تو امام نے فرمایا تھا اپنے اہل خاندان سے، آج اپنا سوگ اتار دو۔ تو آج کا دن وہ دن تھا جب اہل حرم نے، اہل بیت نے اور کربلا والوں نے اپنا سوگ اتارا تھا اپنے اہل خاندان سے، آج اپنا سوگ اتار دو۔ تو آج کا دن وہ دن تھا جب اہل حرم نے، اہل بیت نے اور کربلا والوں نے اپنا سوگ اتارا، اور آج ہی کے دن انہوں نے نئے کپڑے پہنے تھے۔ آج ہی کے دن پہلی مرتبہ کربلا کے واقعے کے بعد کچھ پکوان پکے تھے آج کے دن، آج ہی کے دن انہوں نے اپنے وہ سوگ والے سیاہ کپڑے اتارے تھے۔ تو اسی لیے اس کو عید کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، اس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ظاہر کہ امام حسین کے سلسلے میں گفتگو ہے، تو امام حسین کے سلسلے میں رسول اللہ کا ایک کتھن ہے اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی وقت انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اپنے تو سوگ والے سیاہ کپڑے اتارے، اسی لیے اس کو عید کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امام حسین کے سلسلے میں گفتگو ہے، اور امام حسین کے سلسلے میں رسول اللہ کا ایک کتھن ہے اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی وقت انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی کہ امام حسین نواسے تھے، امام حسین رسول اللہ کے، رسول اللہ اپنے نواسے کو گود میں یہ بیٹھے تھے، بہت پیار کر رہے تھے۔
بہت پیار کر رہے تھے. رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا درس ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا احب للعبد الخير يدخل الله في قلبه حب الحسين. اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے. نہیں اور نہیں کیا ہوگا. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو منتخب کرتا ہے جس کو چنتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈالتا. بندہ کہاں ہے؟ مسلمان نہیں کہاں ہے. بندہ کہاں ہے؟ شیعہ نہیں کہا ہے, سنی نہیں کہا ہے, مسلمان نہیں کہا ہے. یعنی اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو, کوئی بھی انسان ہو, جب اللہ اس کو منتخب کر دیتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کی یاد نہ صرف شیعہ صرف نہیں مناتے, سنی صرف نہیں مناتے, ہندو بھی مناتے ہیں. یہ کون ہندو ہے کہ جن کے دل میں اللہ نے حسین کی محبت ڈال دی ہے؟ یہ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں ہر طرف امام حسین کا منایا جاتا ہے, یاد بنائی جاتی ہے. ایک بات بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے جو میں دور کرنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ اودھ میں کیوں عزاداری ہے, اودھ میں اور اتنی عزاداری کیوں ہے؟ کہ شیعہ بادشاہ یا حسب الدولت ہے یا مدری شاہ ہے یا بجلی شاہ ہے, پھر بادشاہ شیعہ تھے لہٰذا ہندو بھی عزاداری منانے لگے, سنت عزاداری منانے لگے. بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے, بہت بڑا بھرم پھیلایا جاتا ہے کہ صرف کیونکہ شیعہ یہاں کے پر حکمران آتے اس لیے یہاں پہ جو ہے ہندو بھی منا رہے ہیں, منا رہے تھے اب بھی بنا رہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مجھے بتاؤ گوالیر میں کب شیعہ حکمران رہے, یہ بتاؤ اندور میں کب رہے, یہ بتاؤ جھانسی میں کب رہے, یہ بتاؤ بنارس میں کب رہے, یہ بتاؤ مہاراشٹر میں کب رہے, یہ بتاؤ کہ آج ویسٹ انڈیز میں وہاں جنگلوں میں حسین کا دب بنایا جا رہا ہے. کیا بھابھی عاصم الدولہ کی حکومت تھی جو آج بنایا جا رہا ہے؟ نہیں, اندور کے راجا کا تعزیہ اٹھتا ہے, اندور کے راجا کا تعزیہ اٹھتا ہے. وہاں کون سی عاصم الدولہ کی حکومت تھی؟ گوالیر اب تو ختم ہو گیا ان کے راج, لیکن اس سے پہلے جو آج کے ہے ان کے دادا جب تھے وہاں پر راجا تو وہ خود تعزیہ لے کر چلتے تھے ننگے پیر. ننگے پیر گوالیر کا راجا تعزیہ لے کر چلتا تھا. کون سی عاصم الدولہ کی بابر حکومت تھی؟ اور میں خود گیا جھانسی کی رانی جنہیں نے انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان دی ہے, جنہیں انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی ہے, وہاں میں خود گیا. میں جب وہاں گیا وہاں ایک پروگرام میں سلسلے میں تو میں نے کہا کہ میں وہ قلعہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ جھانسی کی رانی گھومتی تھی. تو قلعے میں مجھے لے جایا گیا تو ملاقات کو دوسرا دکھائی گئی جہاں پہ گھوڑے پر نیچے کودی تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک محل بھی ہے جو شہر کے اندر. آج بھی اگر کوئی جھانسی میں جائے تو میری بات کی تصدیق کر سکتا ہے. جب وہاں پہنچا تو وہاں پتا چلا کہ 5 محرم کو گورنمنٹ کے سرکشن میں پی ایم کے سرکشن میں 5 محرم کو جھانسی رانی کے محل سے جھانسی کی رانی کا تعزیہ اٹھتا ہے. جھانسی کی رانی کا تعزیہ ان کے محل سے اٹھتا ہے 5 محرم کو ٹی ایم کے انڈر میں, کیونکہ ان کی وصیت ہے. یہ تعزیہ 5 محرم کو اٹھے تو جھانسی کی رانی تب اودھ کے اندر میں تھی. تو یہ بہت بڑا بھرم ہے کہ بھائی رسول اللہ کی حدیث ہے جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیا کرتا ہے. تو یہ رسول اللہ کا قول. اور آخری جملے میں کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے اگر امام حسین کا پیغام آج دنیا تک پہنچے تو آج دنیا جنگ سے بچ سکتی ہے. آج ہر وقت جنگ, اس وقت بھی جنگ کا خطرہ ہے. یوکرین اور روس میں جنگ ہو رہی ہے. کس وقت تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے, کس وقت تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے. ہر ایک کو خطرہ ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. پوری دنیا پتا تیسری عالمی جنگ کا کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا خیر, پوری دنیا. اتنے ایٹم بم, ہائیڈروجن بم, نائٹروجن بم اتنے ہیں کہ ایسی 50 دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. ایسی 50 دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت آج ہے. اس کو کیسے روکا جائے, کیسے روکا جائے؟ امام حسین کے ایک پیغام اگر دنیا کے سامنے پہنچ جائے تو دنیا میں کبھی جنگ نہیں ہو سکتی.
कभी जंग नहीं होती। 2-3 मिनट लोग आप बतलाते जब इमाम हुसैन को मदीने के गवर्नर ने बुलाया वहाँ, और उसके बाद वहाँ का यजीद जो है वो तब तो बोल बैठा आपसे बैठ चाहता है, तो इमाम हुसैन ने कहा था कि भाई मैं यहाँ पर जवाब नहीं दूंगा, पूरा मजमा जमा हो जाए तो जवाब दूंगा। तो उस वक्त मरवान ने कहा था कि हुसैन को जाने ना लो, या सर उतार लो या इसे बैठ दे दो। तो इमाम हुसैन को गुस्सा आ गया, था। जैसे गुस्सा आया दरवाजा टूटा, दरवाजा पास वो जितने भी बड़े बड़े बहादुर थे वो सब अंदर दाखिल चाहते थे कि मरवान पर हमला करे। इमाम हुसैन का जवाब सुन लीजिए। इमाम ने फरमाया, ए अब्बास, हम कभी जंग में पहल नहीं करते, हम कभी जंग में पहल नहीं करते। पूरी तवज्जो है। उसके बाद जब कूफे के करीब पहुंचे, फौज के लश्कर ने घेर लिया था चारों तरफ। फौज का लश्कर 1000 का था। इमाम हुसैन के साथ सिपाही थे। उस पर इमाम के साथियों ने कहा कि इस वक्त ये लश्कर छोटा है और अब इस पर हम हमला कर दे तो हमें कामयाबी हो जाएगी, जब ज्यादा लश्कर आ जाएगा तो मुश्किल होगी। उस वक्त इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा कि देखो, हम जंग में कभी पहल नहीं करते, हम जंग में कभी पहल नहीं करते। उसके बाद जब दरिया फुरात के किनारे खेमे नज़र थे, और उसके बाद जब उमर साद आया, उसने कहा कि नहीं आप ये हटाइए, जनाब अब्बास के फिर तलवार पर कब्जे पर हाथ दिया कि मैं जंग करूंगा। उस पर इमाम हुसैन ने यही कहा था कि हम जंग में पहल नहीं करते। कि मैं समझता हूँ कि अगर हुसैन के इसी जुमले को हर हुक्मरान हुकूमत का अपने सामने लिख कर लगा दे कि हम जंग में पहल नहीं करते, हम जंग में पहल नहीं करते, जब किसी तरह से जंग में पहल ही नहीं होगी तो दुनिया में फिर कोई जंग भी नहीं होगी। तो करबला नाम है, आलमी अमन की जमानत का नाम है करबला। कि अगर करबला वालों का पैगाम पहुंचे तो दुनिया में अमन कायम हो सकता है, आतंकवादी खत्म हो सकते हैं, जुल्म खत्म हो सकता है, सितम खत्म हो सकता है। सिर्फ इमाम हुसैन के पैगाम को हमें पहुंचाना चाहिए, हर मजहब के लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये पैगाम काबिल मुबारकबाद है। हमारे मजबूर साहब जो उन्होंने इतना अच्छा भुगतान किया, बहुत सब लोग थे, लेकिन भारत का पैगाम जो है बताना चाहिए इंटरनेट के जरिए से, उसी तरह से, ताकि ये मुख्तसर जलसा जो है इसकी हिफाजत बढ़ जाए, पूरी दुनिया तक पहुँच जाए। जो आज स्टेज पर दूसरे मज़हब के लोग आए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह आगे उम्मीद है कि और मेहनत करके इससे बेहतर जलसा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए, ताकि इमाम हुसैन का पैगाम अमन का पैगाम है। मैं इजाज़त चाहूँगा। जबस जवाह साहब के नाम से है ये स्मृति पत्र है। में लगाई है गुलजारे पंजतन का अवार्ड। आगे दोनों चीजें दिखाएं, कार्ड दोनों चीजें। मोहम्मद अली जाफर, मोहम्मद मियां आ जाए यहाँ पर। आजम हुसैन से ये आ जाए। भगवान ने धर्म नहीं बनाया, ज्यादा पैदा करता है इंसान भगवान उसको, तो उसके ऊपर लिखा नहीं होता है मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई है कि सिख है। ये हमारे घर परिवार में जो पैदा होता है वो उसी परिवार का हो जाता है। मैं गलत सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और रफी साहब का गाना हुआ एक गाना मैं 2 लाइनें पेश करूंगा। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अपने स्तर से जितना हो सका कीमती बातें, बहुमूल्य वचन हमारे सामने रखें। जो जहाँ तक
अपने भीतर से, बाहर से, किसी रास्ते से, किसी के जरिए से जो जितना कीमती हो सका है, जान सका है, उसने यहाँ आकर वो हम सब में बांटने की कोशिश की है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिसने जो पाया वो देने की आकांक्षा रखता है, उसके अंदर इतनी करुणा है कि अपना खजाना दूसरों में बांटना चाहता है। दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये तो नितांत स्वार्थ हो गया कि भाई अपनी जान बचाओ और दूसरों को छोड़ दो। नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। इस बात को समझिए और गहरे में जाइए कि यहाँ पे बात क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये बात है कि एक संभला हुआ व्यक्ति ही दूसरे को संभाल सकता है। एक कमजोर व्यक्ति किसी अपने से भारी व्यक्ति को सहारा कहां से देगा? जिसकी खुद रीढ़ टूटी हुई हो वो दूसरी की रीढ़ को सहारा कैसे दे सकता है? लेकिन हमने स्वार्थ शब्द को गंदा कर दिया है। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वयं का अर्थ। आपके स्वयं का अर्थ क्या है? क्या हमें पता है हमारा अर्थ क्या है? हम सब बैठे हैं यहाँ पे, इतने माननीय लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमें स्वयं से दूर हो रहे हैं। क्यों? हम सोचते हैं सब कुछ बाहर है, पूजा पाठ इबादत। मतलब अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो वो पौधे से आ रहा है, खाना खा रहे हैं पौधे से आ रहा है, सांस ले रहे हैं तो बाहर से आ रही है। तो हम सोच रहे हैं कि ईश्वर भी चाहिए तो बाहर से भी चाहिए होगा। आप ये सोचिए, क्या उसकी गैर हाजिरी के बिना कुछ चल सकता है? क्या मैं बोल सकता हूं? क्या आप सुन सकते हैं? अगर वो आपके भीतर ना होता तो, अगर वो आपके भीतर है तो क्या हमें बाहर से हवा भरने की जरूरत है? एक बार सोचिए, इस पर विचार करिए। चक्कर ये है कि हम स्वयं का अर्थ जाने बिना उसको भरने में लगे। किसको भर रहे हैं? मन की आकांक्षाओं को। क्योंकि हमारा स्तर ही पहुंचा है सिर्फ अभी मन तक। शरीर के 3 तल है, जिसमें जो ज्ञानी है वो जानते हैं। पहली जरूरत है शरीर, दूसरा है मन, तीसरी है आत्मा। जिसकी जो अपने भीतर जिस सीमा तक पहुंच पाया है उसको ये जगत उसी स्तर से नजर आने लगता है। ऐसा सोचिए कि 3 मंजिल इमारत है। पहले मंजिल इमारत पे जो खड़ा है उसको थोड़ी ऊंचाई की चीजें नजर आएंगी, दूसरी पे जो खड़ा है उसे और ऊंचाई की चीजें नजर आएंगी।